بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنیز ڈیفنس منسٹری کے ترجمان کرنل ٹون کیفی نے انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ چائنا اور بھارت کے درمیان ڈسپیوٹڈ بارڈر یعنی LAC کے قریب کسی بھی قسم کی جنگی مشقیں کرنے کی غلطی نہ کرے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور بھارت نے چائنا کے بارڈر کے قریب اس سال کے اکتوبر میں جوائنٹ ملٹری ڈرلز کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے ری ایکشن میں چائنیز ڈیفنس منسٹری کے اسپوک پرسن نے وضاحتی بیان میں بھارت کے اس جارحانہ اقدام کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز کی ہی خبر ہے۔ The China-Indian border issue does not need third-party interference, Defense Ministry of China۔ جیسا کہ آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، چائنا اور بھارت کے درمیان ڈسپیوٹڈ بارڈر کو LAC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں، اور یہی وہ ایریا ہے جس کو خود انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ڈس اون کر چکے ہیں۔ مطلب جب 2020 میں گلوان ویلی انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چائنیز فوجی انڈین ٹیریٹری میں نہیں آیا، بلکہ انڈین سولجرز خود غیر قانونی طریقے سے LAC کراس کر کے چائنیز ٹیریٹری میں انٹر ہوئے تھے۔ اور یہی چائنا کا ہمیشہ سے آفیشلی سٹانس رہا ہے کہ چائنا نہیں بلکہ خود بھارت LAC ایگریمنٹ کی وائلیشن کرتا ہے۔ اور ویسے بھی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو مشرقی لداخ سمیت LAC کے نزدیک سارے کا سارا علاقہ آفیشلی طور پر چائنا کا ہو جاتا ہے۔ اور باقی جہاں تک امریکہ اور بھارت کی LAC کے قریب جوائنٹ ملٹری ڈرلز کی بات ہے، وہ تو ویسے ہی غیر قانونی ہے، کیونکہ جہاں تک میرے نوٹس میں ہے اس کے مطابق چائنا اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان 1993 اور 96 میں LAC کے حوالے سے جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کے مطابق نہ تو چائنا اور نہ ہی بھارت LAC کے قریب کسی بھی قسم کی جنگی مشقیں نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی چائنا کے بارڈر کے قریب ملٹری ڈرلز کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا آپ خود سوچیں کہ اس سے بڑھ کر LAC ایگریمنٹ کی وائلیشن اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اب امریکہ بھارت کو بھی یوکرائن اور تائیوان بنانا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ صرف اپنے ملک کا مفاد سوچتا ہے اور وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی ملک کی قربانی دے سکتا ہے، جس کی ایک مثال آپ کو حال ہی میں یوکرائن کی مل جائے گی، اور اس میں ویسے کافی حد تک امریکہ کامیاب بھی ہوا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یوکرائن کی کوسٹ پر روس کی اکانومی کو تباہ کرنا تھا، اور اس مقصد میں امریکہ نے کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ سملرلی اب امریکہ کا اگلا ٹارگٹ تائیوان اور بھارت کی کوسٹ پر چائنا کی اکانومی کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ لیکن چائنا کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے رشیا یوکرائن وار سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ چائنا بھی روس کی طرح ایک دم کسی ملک پر حملہ کر دے گا، بلکہ میں بھی وہ مناسب وقت کا انتظار کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے تائیوان یا بھارت پر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر امریکہ بھارت میں آ کر جنگی مشقیں شروع کرتا ہے تو اس سے بھارت کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی امریکہ گیا ہے وہاں اس نے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، پھر چاہے یوکرائن کی بات کر لی جائے یا افغانستان، شام، عراق، فلسطین وغیرہ، اور اب میں بھی اس کا اگلا ٹارگٹ تائیوان اور بھارت ہو۔ لہٰذا انڈیا امریکہ کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت تو دے رہا ہے، لیکن وہ شاید اس کے نتائج سے ناواقف ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ تائیوان پہلے یوکرائن بنتا ہے یا پھر بھارت تائیوان سے پہلے نیکسٹ یوکرائن بنتا ہے۔ اور ویسے بھی بھارت کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس کے بارڈر کے ساتھ پاکستان کا بارڈر بھی لگتا ہے، جس کی اس کے ساتھ آلریڈی سخت ٹینشن چل رہی ہے۔ لہٰذا اگر بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو ٹو فرنٹ وار کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو ہینڈل کرنا انڈیا کے لیے ناممکن ہوگا۔ لہٰذا بھارت کو یہ سب چیزیں سوچ کر امریکہ کو اپنے ملک میں ملٹری ڈرلز کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔